ماہنامہ رحیمیہ لاہور، اپریل 2021، شعبان المعظم، رمضان المبارک، 1442 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ ایک موقع پر حضرت رائے پوری ثانی رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ صاحب فاروقی لاہوری کے والد صاحب کا ذکر فرمایا کہ وہ ہمیشہ وعظ یعنی نصیحت آموز تقریر ہی کہتے رہتے تھے، خواہ ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، زیادہ ہوں، کم ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاں ان کا ذکر آیا تو فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے اس کا وظیفہ ہی وعظ ہے۔ بس جو شخص جس مزاج کا ہو اس کو ویسے ہی یعنی اسی طرح کے وظیفے سے نفع ہوتا ہے، اور اسی لیے صوفیاء کے ہاں زیر تربیت افراد کو اسماء الہیہ، اسماء اللہ الحسنہ کو اطباء یعنی جسمانی معالجین کی طرح عدل بدل کر بتایا جاتا ہے۔ جس اسم سے طبعی مناسبت ہو اس کے وظیفے سے نفع محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہی اسم الہی اس شخص کے لیے اسم اعظم ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان تعلیم و تربیت کے لیے کتاب ہدایت ضروری ہے۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ اس موقع پر انہیں تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 دن تک اپنے پاس طور پہاڑ پر رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر سخت ناراض ہوئے، جس پر انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کے لیے تورات ایسی عظیم کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی، اور شخصی تہذیب و تربیت کے حوالے سے سچی توبہ کا درست طریقہ کار بتلایا گیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر تورات کے نزول کے حوالے سے اپنے ایک عظیم ترین انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسی قوم کو آزادی اور حریت کے بعد سب سے پہلی ضرورت ایک ایسے قانون، دستور اور آئین کی ہوتی ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ شخصی تہذیب، ملکی نظام، قومی اور بین الاقوامی سیاسی اور معاشی ترقی کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ ان قوانین پر عمل کر کے وہ اپنے اندر ایسی استعداد پیدا کرے جو ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا باعث ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے قومی ترقی اور اخروی کامیابی کا جامع پروگرام لائے تھے، اس لیے انہیں تحریر شدہ احکامات پر مشتمل کتاب دی گئی، اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے انہیں ایسا فہم اور شعور الہی عنایت کیا گیا جو حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنا سکھاتا تھا۔ اس کا مقصد بنی اسرائیل کو انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے درست راستہ دکھانا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ تعلق مع اللہ کے ذریعے سے صفت احسان حاصل کر کے شخصی تہذیب نفس بھی حاصل کریں
اور قومی آزادی کے سیاسی اور معاشی فوائد بھی خوبی کے ساتھ حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ تعلیم و تربیت میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان ظلم اور عدل کے درمیان پہچان پیدا کرے، اس سے جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس سے واقفیت حاصل کرے۔ غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے، غلطی کو غلطی مانے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو خدا بنا کر پوجا تھا۔ جب تک وہ تورات کے احکامات کی روشنی میں اس کو ظلم اور شرک سمجھ کر اپنی غلطی نہیں مانتے، تعلیم و تربیت نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کرنے والے بنی اسرائیلی گروہ سے کہا، تم اپنے اس شرک اور ظلم کو غلطی کے طور پر تسلیم کرو کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں ایک بچھڑے کو خدا بنا کر پوجا کی ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ اس شرک و ظلم اور عظیم غلطی پر اچھی طرح دلی ندامت اختیار کر کے اپنے پیدا کرنے والی ذات کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو پاک بنانے کے لیے اس کے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا لیکن غلطی کرنے والوں کو روکا بھی نہیں تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں تاکہ ان کے دلوں میں اس ظلم و کفر کی نفرت بیٹھے اور ان دونوں گروہوں کے دلوں کا روگ ختم ہو۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان پوجا کرنے والوں سے نفرت رکھی، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی دونوں جماعتوں کے دلوں کے روگ کو دور کرنے کے لیے ایسی توبہ ضروری تھی۔ اس طرح توبہ کرنا تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے کہ انسان ظلم اور غلطیوں سے توبہ کے بعد ہی اپنی زندگی میں ترقی یافتہ تعلیمات سے پورے طور پر تہذیب یافتہ بنتا ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، انسان جب اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ضرور اسے معاف کرتا ہے۔ توبہ کے نتیجے میں ترقیات حاصل ہوتی ہیں، احکامات الہی کو درست طور پر سمجھنے کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تعمیر کرنے کا صحیح جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس سورت کی آیت 49 سے لے کر آیت 56 تک بنی اسرائیل کے نفسانی امراض کے علاج، شخصی طور پر موصولیت اور تہذیب اخلاق سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ابھی غلامی سے نجات حاصل کی تھی، غلامی کے زمانے کے اثرات ان پر بڑے گہرے تھے۔ ان آیات میں اس حوالے سے ان کی شخصی تہذیب کرتے ہوئے اللہ کے حضور احسان کی صفت کے صحیح اور درست مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان رمضان میں نماز تراویح کی اہمیت، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ، عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر شہر رمضان ففضلہ علی الشہور وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ سنن نسائی حدیث 2208۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تو اسے تمام مہینوں میں افضل قرار دیا اور فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اس حدیث میں رمضان اور اس کی راتوں میں قیام کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں انسانوں کو ایسی کتاب عطا کی گئی جو واضح ہدایت پر مبنی ہے۔ یہ کتاب عقل و شعور عطا کرتی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کا فہم پیدا کرتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔
رمضان المبارک میں تراویح کی ادائیگی کو علماء امت نے قیام اللیل میں شمار کیا ہے۔ تلاوت و سماع قرآن کی وجہ سے قیام اللیل کی یہ صورت مزید اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ زیر نظر حدیث کی روح سے رمضان المبارک میں جس نے رات کو اٹھ کر عبادت کی تو بشرط قبولیت یہ قیام اور عبادت اسے گناہوں کے اثرات سے اس طرح پاک کر دے گی کہ جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مگر آج کل اس اہم عبادت کی اہمیت کم کرنے کی دانستہ کوشش کی جاتی ہے۔ رمضان مبارک دیگر 11 مہینوں کی نسبت عبادات کے حوالے سے بڑا افضل مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ رات کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ متعدد احادیث اس بات کی ترغیب پر مبنی ہیں کہ مسلمان کو رمضان کی راتوں میں کچھ وقت نکالنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امت میں تراویح کا طریقہ رائج کیا تاکہ توجہ اللہ کی اجتماعی صورت قائم ہو سکے۔ عبادت کی یہ شکل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستقل طور پر اس لیے اختیار نہیں کیا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد چونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو سنت عمل قرار دے دیا اور حدیث کی روح سے خلفائے راشدین کے طریقے کی پابندی امت پہ لازم ہے۔ علماء امت میں تراویح کا اہتمام ہمیشہ نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے، گویا اس عمل کی دلیل عمل رسول، سنت خلفائے راشدین، اتفاق صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور رمضان المبارک کی دینی اور تربیتی سرگرمیاں۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 نوی میں نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا درسگاہ نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئیں۔ آپ انتہائی ذہین اور حاضر جواب تھی، نہایت سخی اور فیاض تھی، علمی بصیرت اور فقاہت کے اونچے درجے پر فائز تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ سے نہایت مشکل اور پیچیدہ مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شاعری میں حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ ادب و خطابت میں بھی آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات و مشاغل بڑے اہتمام سے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ارادے سے تراویح میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجمع الزوائد۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اگلے دن بھی نماز پڑھائی، پھر چوتھی رات بھی، اس کے بعد تشریف نہیں لائے۔ لوگ شوق و طلب کے ساتھ کثرت سے جمع ہوئے اور جماعت میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ رمضان کا تھا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، آپ کی نماز میں اضافہ ہو جاتا، آپ دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو جاتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں دعا کرنا بہتر عبادت ہے، کیونکہ اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو مجھے معاف فرما۔ ازواج مطہرات کو بھی قیام رمضان کا بہت شوق تھا،
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا۔ انہیں دیکھ کر دیگر ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے نصب کروا دیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے گرانے کا حکم دیا کہ خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کاشانہ نبوی میں رمضان المبارک کی رات و دن کی سرگرمیوں کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب معمولات رمضان المبارک کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ سیکشن شذرات، عنوان اپنے کندھوں پر نظام کی صلیب اٹھائے سیاستدان، تحریر محمد عباس شاد۔ ہمارے ملک میں گزشتہ مہینے کے بیتے واقعات نے ایک بار پھر ہمارے سیاسی نظام، پارٹیوں اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب کو سرکا دیا ہے۔ وہ لوگ جو اسی نظام میں رہتے ہوئے عوام کو کسی بڑی تبدیلی یا نئے پاکستان کا خواب دکھاتے آئے ہیں، ایک بار پھر ان کے دعووں کی بھی قلعی کھل گئی ہے۔ اس سارے سیاسی کھیل میں ہر دو طرف کے رویوں نے قوم کے لیے حسب سابق سوائے مایوسی کے کچھ نہیں چھوڑا۔ ووٹ کے لیے عزت مانگنے والوں نے ووٹ کو قابل خرید جنس قرار دے کر جس طرح سے اس کی مٹی پلید کی ہے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف قوم کی امانت فروخت کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ نچلی سطح کے انتخابات سے لے کر ایوان بالا تک اس نظام انتخاب میں جو ووٹ کی بے توقیری ہوتی ہے، اس نے اس نظام انتخاب کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اپنے اپنے دھڑوں کی کامیابی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے ہماری سیاست پر قابض جغادری سیاستدانوں کے قول و فعل کے تضادات سے ان کی اخلاقی پوزیشن بھی قوم کے سامنے تشت ازبام ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ابھی غلامی کے عہد کی طرز سیاست سے باہر نہیں نکل سکے۔ ان کے سیاسی رویے آزاد قوموں کے سے نہیں ہیں، وہ غلامی کی طرز سیاست ہی کو اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے ذاتی اور خاندانی مفادات کا حصول اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہوتا رہتا ہے۔ اس نظام کی عیاری اور فسوکاری کو سمجھنے کے لیے گزشتہ ماہ کے گزرے چند واقعات پر طاہرانہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اسلام آباد سے سینٹ کی جنرل نشست پر پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی حکومت کے امیدوار اور وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے 5 ووٹوں کی برتری سے جب جیت گئے تو وزیر اعظم نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں کامیاب امیدوار کے بیٹے مبینہ طور پر حکومتی ارکان کو ووٹ منسوخ کروانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ حکمران پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ کامیاب ہونے والے امیدوار کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائے گی، تاہم دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے اپنے کامیاب امیدوار کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنے امیدوار کی شکست پر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ایک شخص رشوت دے کر سینیٹر بن رہا ہے اور ارکان اسمبلی اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں تو یہ کیسی جمہوریت ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ اس ادارے نے ملک کی جمہوریت اور اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون لوگ بکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر ناقابل شناخت رکھنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھا الیکشن ہوا تو پھر برا کیا ہوتا ہے۔ سینٹ الیکشن سے قبل بکرا منڈی کسی صورتحال تھی جس پر وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہونے سے قبل اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، پھر ان کا امیدوار سینٹ کا چیئرمین بھی منتخب ہو گیا۔ اب دوسری طرف کے فریق کا رد عمل قابل ملاحظہ تھا۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس الیکشن کو عدالت میں چیلنج کریں گے، اور حکومت کی خوشیاں دیدنی تھی۔ اب وزیر اعظم اور حکومتی ارکان الیکشن کمیشن سے سارے گلے شکوے بھول کر مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ یہ کیا معیارات ہیں؟ وہ لوگ جو سینٹ کی ایک نشست جیت کر قوم کو آخری فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟
سال بھر آسمان سر پر اٹھائے رکھنے والی وہ نیم سیاسی اور مذہبی جماعت کے دعوے کیا ہوئے؟ بلکہ یہ سینٹ الیکشن مکمل ہونے پر سب جا کر چین کی نیند سو رہے۔ پی ڈی ایم کے بیانیے کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ حلیف پارٹیاں ایک دوسرے کی حریف بن کر آمنے سامنے اسی پرانی روش پر آ چکی ہیں، بلکہ ایک قدم اور آگے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت اپنی ہی پارٹی توڑ بیٹھی۔ ان سے ایک بہت بڑا حصہ الگ ہو کر اپنے بیانیے کے ساتھ میدان میں ہے، لیکن یہ صاحب بچی کھچی جماعت کو لے کر کرپشن میں ملوث خاندانوں کے دفاع میں آج بھی حسب سابق مصروف اور مصر ہے۔ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ اسلام کی دعوے دار پارٹی نیب دفتر کے باہر ملزم خاتون کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو پابند کر رہی ہے۔ ہم ان صفحات میں کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں اسی نظام کی فورسز ہیں۔ وہ وقت گزارے کے لیے عوام کو مصروف رکھتی ہیں، نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات ہی رہتا ہے۔ نظام اپنے مہروں کو حسب ضرورت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور بس۔ یہ سیاسی نظام ایک ایسی صلیب ہے جسے اس ملک کے سیاستدان اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، جب چاہتے ہیں قوم کے مفاد کو مسلوب کر دیتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں نے انقلابات زمانہ سے نہ سبق سیکھا ہے نہ سیکھنے کو تیار ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں پر ایسے سیاستدان آکاش بیل کی طرح مسلط ہو جاتے ہیں، وہاں قومیں ایسے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر نظام کی بساط ہی کو لپیٹ دیتی ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں انقلاب کی کومپل ان کے قدموں کے نیچے سے ہی پھونکنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کا اقتدار عوام کے قدموں کے نیچے کچلا جاتا ہے، اور عوام اپنے خلاف جمع شدہ استحصال کے سارے وسائل کو جابر و ظالم نظاموں سے نجات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ اس صورتحال کو تھوڑے تصرف کے ساتھ بزبان قوم یوں کہا جا سکتا ہے: جھوٹ تم نے بولا ہے، مسلوب تم ہی کو ہونا ہے، اپنے کاندھے پہ صلیب اپنی اٹھائے رکھو۔ مدیر۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ۔ عنوان: نیکی اور بدی کی حقیقت اور اس کے بنیادی اصول۔ مترجم: مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: ہم نے پہلی اور دوسری مباحث میں سزا و جزا کے اسباب و علل بیان کیے ہیں، پھر ہم نے تیسری مبحث میں ان 4 ارتفاقات کا ذکر کیا تھا جن پر انسانی زندگی فطری طور پر پیدا کی گئی ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کی زندگی میں جاری ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے چوتھی مبحث میں حقیقی ترقی اور کامیابی اور انہیں حاصل کرنے کا طریقہ کار بیان کیا تھا۔ نیکی اور بدی کی حقیقت۔ اب ہم البر یعنی نیکی اور الاثم یعنی برائی کے معنی کی حقیقت بیان کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نیکی کی حقیقت: 1. ہر وہ عمل ہے جسے انسان ملائے اعلیٰ کی فرمانبرداری حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے الہام میں اپنی جان گھلا دیتا ہے اور حق تبارک و تعالی کی مراد میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ 2. ہر وہ عمل ہے جس پر انسان کو دنیا یا آخرت میں اچھا بدلہ اور انعام ملے۔ 3. ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ان ارتفاقات کو درست طور پر سر انجام دیا جائے جن پر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ 4. ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالی کی فرمانبرداری کی حالت یعنی اخلاق اربعہ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کے لیے مفید ہو، اور حجابات یعنی حجاب طبعی، حجاب رسمی، حجاب سوء معرفت کو دور اور دفع کرے۔ بدی کی حقیقت: 1. ہر وہ عمل ہے جسے انسان شیطان کی فرمانبرداری کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے اور شیطانی مقاصد اور مراد کو پورا کرنے میں فنا ہو جاتا ہے۔ 2. ہر وہ عمل ہے جو دنیا یا آخرت میں برے بدلے اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ 3.
ہر وہ عمل ہے جو اتفاقات کے نظام میں فساد پیدا کرتا ہے۔ 4، ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی فرما برداری سے متضاد حالت کو پیدا کرنے کا باعث بنے اور تینوں حجابات کو مضبوط اور پکا کرتا ہے۔ نیکی حاصل کرنے کا طریقہ کار۔ جیسا کہ ارتفاقات کے طور طریقوں کو سب سے پہلے فہم و بصیرت رکھنے والے باخبر لوگ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، پھر عام لوگ اپنے دلوں کی گواہی دے کر ان کی اتباع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان پر تمام اہل زمین متفق ہو جاتے ہیں، یا کم از کم انسانوں کی اکثریت ارتفاقات کے ان جدید طریقوں پر عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی حاصل کرنے کے بھی ایسے طریقے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں الہام کرتا ہے، جنہیں نور ملکی کی پوری تائید حاصل ہوتی ہے۔ ان پر فطرت انسانیت کا بنیادی خلق غالب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے دلوں میں شہد بنانے سے متعلق امور اور اسے جمع کرنے کا طریقہ کار الہام کیا جاتا ہے۔ پھر وہ یعنی انبیاء علیہ السلام ان طریقوں کو جاری کرتے ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی ہدایت دیتے ہیں، انہیں اس پر ابھارتے ہیں، پھر عام لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ نیکی کے ان اصولوں پر زمین کے تمام علاقوں کی ملتیں اور اقوام متفق ہو جاتی ہیں، باوجود اس بات کے کہ ان کے علاقے اور شہر ایک دوسرے سے بہت دور، ان کے مذاہب اور ادیان میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے، پھر بھی فطری مناسبت اور نوع انسانی کے تقاضے سے وہ نیکی کے ان بنیادی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ان اصولوں پر اتفاق کے بعد یہ بات کچھ نقصان دہ نہیں ہے کہ ان پر عمل درآمد کرنے کی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور نہ ہی پیدائشی طور پر ناقص اور ایبنارمل انسانوں کی مخالفت سے اس اتفاق میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر صاحب بصیرت لوگ ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کریں تو انہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ پیدائشی طور پر ان کی ساخت میں انسانوں کی صورت نوعیہ کی اصل حقیقت نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی ان میں انسانیت کے تقاضے اور ان کے احکامات پورے طور پر موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے جسم میں کوئی زائد عضو ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کے ہاتھ یا پاؤں کی 6 انگلیاں ہوں۔ ایسے عضو کو جسم سے دور کرنا اس کو باقی رکھنے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ نیکی کے اصول پھیلنے کے اسباب۔ نیکی کے ان طریقوں کے پھیلاؤ کے بڑے اسباب ہوتے ہیں اور محکم تدبیرات اور طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان اسباب اور تدبیرات کو وہ حضرات احکامات کی صورت میں متعین کرتے ہیں جن کو وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کی پوری تائید حاصل ہوتی ہے، صلوات اللہ علیہم، اللہ ان پر رحمت بھیجے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں پر بہت بڑا احسان عظیم کرتے ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک، ہم ان طور طریقوں کے بنیادی اصول سے تمہیں باخبر کریں۔ یہ اصول وہ ہیں جن پر بڑی قوموں کے جمہور مہذب ممالک کا اتفاق ہے۔ ان اصولوں پر ہر ایک قوم، خواہ عرب ہو خواہ غیر عرب ہو، یہودی ہو مجوسی ہو ہندو ہو، کہ اللہ کو ماننے والے بادشاہ اور درست رائے رکھنے والے حکماء سبھی متفق ہیں۔ 2، ہم ان اصولوں پر عمل درآمد کے طریقوں کی تشریح بھی کریں گے کہ جس سے انسان کی قوت بہیمیہ قوت ملکیہ کی فرمانبردار بن جائے۔ 3، ہم ان اصولوں کے کچھ فوائد بھی بیان کریں گے، جیسا کہ ہم نے ان اصولوں کا اپنے اوپر ایک سے زیادہ مرتبہ تجربہ کیا ہے اور اس کی طرف عقل سلیم رہنمائی دیتی ہے۔ مبحث البر والاسم مقدمۃ فی بیان حقیقت البر والاسم۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان خلافت بنو امیہ کے عظیم مجاہد و سپہ سالار موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ موسیٰ بن نصیر بن عبد الرحمن بن زید لخمی تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں،
لیکن ان کی وجہ شہرت، مجاہدانہ کارنامے اور عدل و انصاف پر مبنی کامیاب حکمرانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ قبیلہ بنو لخم سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے لخمی کہلاتے ہیں۔ عہد فاروقی میں شام کی ایک بستی میں 19 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد حضرت معاویہ کے دامن سے وابستہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر کی شام میں ہی پرورش ہوئی۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں ہوا۔ خلیفہ عبد الملک نے آغاز میں ان کو بصرہ کی زمینوں کے خراج کی وصولی کے لیے افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ بعد میں ان کی انتظامی صلاحیتوں کے پیش نظر ان کو افریقہ اور مغرب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے افریقہ کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ افریقہ کی بہادر قوم بربر نے ان کی اطاعت قبول کی۔ طارق نے اندلس میں فتح و ظفر کے جو کارنامے سر انجام دیے، اس کے محرک و مؤید موسیٰ بن نصیر ہی تھے۔ ان کامیابیوں کو مزید آگے بڑھانے اور فتوحات کو استحکام بخشنے کی خاطر موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج کے ساتھ اندلس جانے کا ارادہ کیا اور 93 ہجری مطابق جون 712 عیسوی کو جزیرہ خضراء کے پاس ایک پہاڑی پر لنگر انداز ہوئے، جو بعد میں جبل موسیٰ کے نام سے منسوب ہوئی۔ طارق بن زیاد 12,000 کی فوج کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے چکے تھے۔ ادھر موسیٰ کے ساتھ فوجوں کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے کسی نئے میدان کی تلاش تھی۔ موسیٰ کا حوصلہ بھی بلند تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فتوحات کو اس قدر وسعت دیں کہ وہ اندلس سے قسطنطنیہ ہو کر شام میں داخل ہوں اور یہ سارے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوں، گویا اندلس کو خشکی کے راستے دارالخلافہ دمشق سے ملا دیں۔ اس طرح وہ اندلس کے عیسائیوں کو آسان شرائط کے ساتھ اسلامی خلافت کے زیر نگی لانے اور یہاں ان علاقوں میں امن و امان قائم کر کے یہاں کے باشندوں کو عدل و انصاف کی برکات سے بہرہور کریں۔ اندلس کو دمشق سے خشکی کے راستے سے ملانے کی اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے خلیفہ وقت ولید کی منظوری ضروری تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ تجویز دمشق بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اس عرصے میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ان مہمات میں طارق بن زیاد مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے اور موسیٰ فوج کو ساتھ لیے ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اس طرح جنوب سے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رہی اور تقریباً شمال مشرقی اندلس کا یہ سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ ان علاقوں میں افریقی مسلمان آباد کیے گئے۔ عبداللہ بن حنش کو پہلا گورنر مقرر کیا گیا۔ زمانہ فتح سے مستقل اموی حکومت کے قیام تک تقریباً 46 برس کے عرصے میں وقتاً فوقتاً مختلف گورنر مقرر کیے جاتے رہے، جو کبھی دمشق سے اور کبھی افریقہ سے نامزد ہو کر آتے، کبھی ضرورت کے لحاظ سے مقامی سطح پر ہی منتخب کر لیے جاتے۔ اس کے بعد جب بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو اندلس پر عبد الرحمن الداخل اموی نے مستقل حکومت قائم کی۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان وسط مدتی رپورٹ، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ملکی معاشی ڈھانچے میں بہتری اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے بیانیے میں کتنی حقیقت ہے، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ اشاریوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ معیشت کے بڑے بڑے اشاریے کہاں کھڑے ہیں اور گزشتہ 20 سالوں میں 4 مختلف حکومتوں کے وسط مدتی اشاریوں کی بنیاد پر ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ان سب کا جاننا اہم ہے۔ 2005، 2010، 2015 اور 2020 میں ان اہم اشاریوں کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے تھے، اس مضمون میں اس کا جائزہ پیش ہے۔ 1. ادائیگیوں کا توازن۔ بین الاقوامی تجارت میں لین دین کا دار و مدار ملک میں فارن کرنسی کے ذخائر پر ہوتا ہے۔ اگر درآمدات پر محدود مدتی ادھار بڑھ جائے تو ادائیگیوں کے توازن کو ناپسندیدہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر اور بیرونی قرضوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ 2005 میں 1.8 ارب ڈالر، 2010 عیسوی میں 3.9 ارب ڈالر،
2015 عیسوی میں 2.8 ارب ڈالر اور 2020 عیسوی میں 2.8 ارب ڈالر۔ اس میدان میں پاکستانی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کی وجہ درآمدات میں کمی، ترسیلات زر میں اضافہ اور روپے کی قدر کا اپنی اصل کے قریب تر ہونا ہے۔ چنانچہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2020-21 عیسوی میں تاریخ میں پہلی دفعہ ادائیگیوں کا توازن مثبت 0.2 ارب ڈالر تک چلا جائے گا۔ 2. روپے کی قدر۔ کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر کا انحصار وہاں کی بین الاقوامی تجارتی طاقت پر ہوتا ہے۔ اگر اس ملک کی مصنوعات کی طلب بیرونی دنیا میں زیادہ ہے تو اس ملک کی کرنسی کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا۔ کسی بھی کرنسی کو خود سے ڈالر کے ساتھ قیمتاً روک دینا اور اسے اپنی مرضی سے اوپر نیچے کرنا دراصل ممکن تو ہے، لیکن یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے۔ خصوصاً پاکستان جیسے ممالک کے مخصوص حالات میں یہ حکمت عملی کافی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیداواری عمل مؤثر نہیں ہے اور خاص طور پر بہتر یا ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ڈالر کے ساتھ ملکی کرنسی کو قیمتاً روکنے کا عمل چین نے بہت مؤثر طریقے سے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور متحرک پیداواری عمل موجود ہے جس کی طلب پوری دنیا میں ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت نے کرنسی کی قیمت کے تعین کو طلب اور رسد پر چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ عالمی منڈی میں استحکام کی جانب گامزن ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جسے گزشتہ ادوار میں کوئی حکومت بروئے کار نہیں لائی اور کرنسی کے استحکام کو حاصل کرنے کے لیے مقامی مارکیٹ میں ڈالر بیچنے کا مضحکہ خیز سلسلہ جاری رکھا۔ ڈالر کے خلاف روپے کا استحکام اسے مارچ 2021 میں 157 روپے تک لے آیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں پاکستانی روپیہ پہلی دفعہ مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو خوش آئند ہے۔ 3. بین الاقوامی تجارت کا توازن۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ 2005 عیسوی میں 4.4 ارب ڈالر تھا، جو 2010 عیسوی میں 11.5 ارب ڈالر، 2015 عیسوی میں 20.2 ارب ڈالر اور 2020 عیسوی میں 17.1 ارب ڈالر رہا۔ اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2021 عیسوی میں یہ مزید کم ہو کر 13.7 ارب ڈالر تک آ جائے گا۔ ڈالر کے خلاف پاکستانی روپے کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ تجارتی خسارے میں کمی بھی ہے۔ اس میں اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اب حکومت پاکستان موبائل فونز، جاپانی گاڑیوں، کھانے پینے کی تیار اشیاء اور دیگر تعمیراتی اور رفاہیت بالغہ سے متعلق اشیاء پر درآمدی ٹیکسز میں اضافے سے سالانہ 4 ارب ڈالر بچا رہی۔ لیکن کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے خصوصاً ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی طلب میں کمی اور بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں ایک محدود وقتی خطرہ ہیں۔ مضمون جاری ہے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ۔ عنوان مشترکہ جامع اقدامات کا منصوبہ 2015۔ سنیپ بیک۔ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ سرمایہ پرست طاقتوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ سرمایہ اور اس کا حصول ان کی زندگی کا منشا و مقصود اور محور رہتا ہے۔ یہ طاقتیں دنیا میں کبھی کسی سے کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو محض اس تاثر کو پھیلانے کے لیے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ بڑے اصول پرست ہیں، معاہدات کی پابندی کرنے والے، تہذیبی اقدار کے حامل ہیں، امن کے متوالے اور دعوے دار ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی معاہدات کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہی کبھی کہیں انہیں چیلنج کرنے والی قوت کو تقویت ملنا شروع ہو، فوراً ان کا کھوکھلاپن کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ خونخوار پنجوں میں تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہروپیہ پن چھٹ جاتا ہے۔ دنیا کی 6 بڑی طاقتوں نے 2015 عیسوی میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے عہد میں 3 سال کے طویل دورانیہ کے مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے عدم پھیلاؤ کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔
اس کے نتیجے میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے عمل کو مستقل طور پر ختم کرنا تھا۔ بدلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عائد گزشتہ تمام پابندیوں کو ختم کرنا تھا۔ بعد میں نئی پابندیوں کا ایک نیا مجموعہ عائد کیا جو ایران کے اس معاہدے کی پاسداری کے دوران خود بخود 3 مراحل میں ختم ہو جانا تھا۔ ایرانی اقدامات کی پاسداری کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے باقاعدہ طور پر کر دی تھی۔ 6 بڑی طاقتوں کے علاوہ یورپین یونین نے بھی اس عمل میں شریک ہو کر اس معاہدے پر اپنی مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ 2018 عیسوی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس معاہدے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ الزام یہ لگایا کہ ایران ایک ایسے جوہری منصوبے پر کام کر رہا ہے جس سے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کو خطرہ لاحق ہے۔ معاہدے سے نکلتے ہی امریکہ نے یک طرفہ طور پر ترقی پذیر ممالک کے کاروباری اداروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور عدم تعاون کی صورت میں اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ایران نے امریکہ کے اس اقدام کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، البتہ اس نے جوہری معاہدے کی پاسداری کو جاری رکھا اور دعویٰ کیا کہ اس نے متنازع معاہدے کے تصفیے کا حل تلاش کر لیا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مرحلوں پر آہستہ آہستہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ ڈیلی سنگر کی 27 اگست 2020 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کے تحت، جس میں برطانیہ، چین، فرانس، روس، جرمنی اور امریکہ شامل ہیں، اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ تہران کو جوہری بم بنانے سے روکنے کے لیے اس کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے بدلے میں ایران پر عائد پابندیاں بتدریج اٹھا لی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 20 اگست 2020 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کو ذاتی طور پر بتایا تھا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231، جس کا تعلق 2015 عیسوی کے جوہری معاہدے کو بین الاقوامی قانون کا تحفظ دینے سے ہے، ایک طریقہ کار کے تحت آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ایران پر 2006 عیسوی سے عائد پابندیوں کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل کے حالیہ صدر دیان تریانسان دجانی نے کہا کہ 15 رکنی کونسل میں ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں بحال کرنے پر اتفاق رائے موجود نہیں ہے اور وہ امریکہ کے اس مطالبے پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے جس میں ایران پر پابندیاں دوبارہ لگانے یعنی سنیپ بیک کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایران گزشتہ 4 دہائیوں سے سامراج کی چیرہ دستیوں کا شکار ہے، آئے دن نت نئے ہتھ کنڈوں کا سامنا کر رہا ہے۔ حالات کے جبر نے ایرانیوں کو سفارتکاری کا ماہر بنا دیا ہے۔ انہوں نے 6 بڑی طاقتوں کے ساتھ 3 سال کے طویل ترین عرصے میں جو معاہدہ کیا تھا، اس کا منہ بولتا ثبوت امریکہ کی بے بسی ہے، جس کا عملی اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبے سے علیحدہ ہونا ہے۔ نئے امریکی صدر نے حلف اٹھاتے ہی یہ اندیا دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ امریکی مقتدرہ کا معاہدے سے علیحدہ ہونا بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے اقدام سے اقوام عالم میں اس کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ وہ دنیا میں معاہدات کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی گروہی مفادات کا اسیر ثابت ہوا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے معاہدے سے علیحدہ ہونے کے نتیجے میں دیگر طاقتیں اس کی اتباع نہیں کریں گی، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا ہم پلہ قرار دینے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن دنیا اس کے رونت کے رویے کو عبور کر چکی ہے۔ اگرچہ ماضی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسے کمال حاصل تھا جو آج تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے، لیکن تاریخ کے علم میں بالکل کورا اور جاہل مطلق ثابت ہوا ہے، کیونکہ تمام معاہدوں اور میثاقوں کی خلاف ورزی کرنے سے دنیا میں تباہی پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ تہی دامن دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا کہ ہم آپ کی ہدایات پر عمل نہیں کر سکتے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کی علامت ہے، ورنہ یہی امریکہ تھا جو بلا پوچھے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایرانیوں کے لیے بہتر موقع ہے کہ سلامتی کونسل کے کلب میں اکثریت ایسے ارکان کی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے معاشی مفادات
ایشیا پیسیفک کی ابھرتی ہوئی قوتوں کے ساتھ منسلک کرتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں ایرانیوں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ایرانیوں کو ظالمانہ اقتصادی پابندیوں سے نجات مل سکے۔ معاہدے کے بحال ہونے سے نہ صرف ایرانیوں کی جیت ہوگی بلکہ دنیا میں انقلابی جدوجہد کرنے والی قوتوں کو بھی تقویت ملے گی۔ سیکشن خطبات و بیانات۔ عنوان: دین اسلام ایک نظام ہے۔ رپورٹ: سید نفیس مبارک ہمدانی، لاہور۔ 12 مارچ 2021 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ دنیا کے تمام مرد و عورت قرآن حکیم کی تعلیمات کے مخاطب ہیں۔ ان تعلیمات کی اساس یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں پوری جد و جہد اور کوشش کرے۔ اس کے بغیر دین اسلام کا نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان مرد اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں۔ یہ احکامات ایسے نہیں ہیں کہ انسانوں پر کوئی زبردستی مسلط کیے گئے ہوں، بلکہ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ انسانوں کی جسمانی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، دنیا میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اسی سے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور جو تمہاری جسمانی ساخت سے ہٹ کر اور تمہارے بنیادی تقاضوں سے منافی ہیں، ان سے بچو۔ اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے دنیا جہنم بن جائے گی۔ تم اس دنیا کی جہنم کے سرکل میں داخل ہو گئے تو پھر آخرت کی جہنم بھی ہے۔ قرآن حکیم کی ہدایات بڑی واضح ہے۔ کسی بھی سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ واضح اور دو ٹوک ہدایات دی جائیں۔ گول مول بات کرنا، آدھی ادھر کی اور آدھی ادھر کی، یہ منافقت ہے اور نفاق سے دین اسلام کی تعلیمات نے قطعی طور پر منع کیا ہے۔ دین اسلام ایک نظام ہے اور ہر نظام ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے۔ ڈسپلن توڑ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دین اسلام کو نعوذ باللہ ایسا سمجھ لینا کہ اس میں سے جو مرضی کی بات ہو اس کو مان لیں اور جو مرضی کی بات نہ ہو اسے چھوڑ دیں۔ خواہشات سامنے آئیں تو دین کو ترک کر دیں۔ خواہشات کے حوالے سے دین کی کسی بات پر مفاد حاصل ہو رہا ہو تو اس کو پورا کر لیں۔ یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، سرمایہ داری اور سوشلزم، یا کسی پرائیویٹ کمپنی کا بنایا ہوا اپنا نظام ہو، اس کے اپنے SOPs ہیں۔ کوئی بھی خود مختار ادارہ اپنے لیے قواعد و ضوابط بناتا ہے۔ کسی ملک کا اپنا بنایا ہوا آئین اور دستور ہوتا ہے۔ ان تمام کی بھی اپنی ایک ضرورت اور تقاضا ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہاں پابندی کرنا تو لازمی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کیا اللہ کی اس زمین پر اور اللہ کے اس آسمان کے نیچے انسان فضول اور لغو پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کوئی ڈسپلن جاری کرے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے اور سزا سے بچ پائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد و عورت کی اپنی اپنی ساخت کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا: انسان ارتقاء کے ان تمام مراحل سے گزرا ہے جو اس کی جسمانی ساخت میں اس کائنات کے عناصر سے جاری ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی خاندانی اجتماعیت کے لیے ایسی حدود و قیود مہیا کرنی ہے جس سے کہ نیا انسان تخلیق پذیر ہو سکے، ایک خاندان وجود میں آئے۔ وہ خاندان مستقل طور پر تبھی بنے گا کہ جب ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کی ہم آہنگی اور حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت قائم کریں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک مرد اور عورت کی اپنی اپنی ساخت ہے۔ اس کے مطابق ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض ہیں۔ ضروری ہے کہ دونوں اپنی اپنی مختلف ساخت کے مطابق اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان والوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرے، ان پر خرچ کرے۔ اس پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ دن میں باہر نکلے، محنت مزدوری کرے، جد و جہد اور کوشش کرے، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا رزق کما کر لائے۔ یعنی ایک مزدور کو اتنی مزدوری مارکیٹ سے ملنی چاہیے کہ جس سے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سارے خاندان کی اچھی کفالت ہو۔ یہ وہ بنیادی ضابطہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ اس سے بڑھ کر مرد کو قومی اور بین الاقوامی نظام کے اندر مزید کردار ادا کرنے کے لیے بھی ذمہ دار بنایا گیا کہ وہاں کام بھی کرنا ہے۔ عورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، بخاری حدیث نمبر 5200۔ خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ دین اسلام نے عورت کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، خاندانی نظام اچھا بنائے، گھر کے نظام کو سنبھالے۔ وہ اپنے گھر کی سربراہ اور حکمران ہے۔ عورت پر گھر سے اوپر قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ خواتین جن پر ایسی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن سب سے پہلے گھر کو سنبھالیں۔ اگر وہاں سے فراغت ہو تو اس سے اگلا کردار ادا کریں۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر میں کوئی مصروفیت نہیں تھی تو وہ اپنے مال تجارت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کاروبار کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی پرورش کی ذمہ داری ہوتی۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ اپنی مسند درس پر بیٹھتی تھی۔ جو تفقہ اور بصیرت، جو دین کی سمجھ اور بوجھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اس کے مطابق اپنے حجرے میں بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ چلاتی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تابعین کا مجمع آپ سے استفادہ کرتا ہے۔ درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت عائشہ خطاب فرما رہی ہیں۔ عورت اور مرد کے مسائل کے پس پردہ نظام۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، آج عورت اور مرد اپنے حقوق کے نام پر لڑ رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، سیاستدان باہم دست و گریباں ہیں، مذہبی رہنما ایک دوسرے کے خلاف تقریریں جھاڑ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا اصل سبب سمجھنا ضروری ہے۔ جب سے دنیا پر سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے جس کی اصل اساسیات انسان نہیں، کیپٹل اور سرمایہ ہے، زر و جواہرات اور مادیت ہے، اس نے انسانوں سے انسانیت چھین لی، مرد سے مردانگی اور عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی۔ عورت عورت نہیں رہی، مرد مرد نہیں رہا، دونوں برائے فروخت فور سیل ہو گئے ہیں، اشیاء یعنی گڈز بن گئے ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ سب سے پہلے تو اس سرمایہ داری معاشی نظام نے انسانیت کو سرمایہ دار یعنی کیپٹلسٹ اور مزدور میں بانٹ دیا۔ سرمایہ دار منتظم قرار پایا اور بیچارہ مزدور اس کا محتاج۔ پھر مزدور کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے، سرمایہ دار کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس بڑی طاقت سرمایہ ہے۔ دونوں کے لیے حقیقت سے ماورا خود ساختہ اصول بنائے۔ پھر سرمایہ کے ریٹرن کے نام پر انسانیت کی محنت پر ڈاکہ ڈالا گیا، مزدور کی مزدوری میں کٹوتی شروع کر دی۔ مزدور کی مزدوری اتنی ہونی چاہیے تھی اور پہلے ادوار میں ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے پورے خاندان کے لیے باکفایت اتنی مزدوری حاصل کرے کہ اس کی تمام ضروریات عزت کے ساتھ پوری ہوں۔ سرمایہ دار نے اس کو صرف اتنی مزدوری دی کہ جس سے وہ صرف زندہ رہ سکے، بس۔ ایسی صورت میں جب تک مرد اور عورت دونوں نہیں کمائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے اب عورتوں کو باہر نکالو۔ عورتوں کو کہا کہ تم اپنے گھر کے کام چھوڑو اور تم بھی مزدوری کرو، تم بھی کام کرو۔ عورت کے آنے سے لیبر مارکیٹ بڑھ گئی تو مزدور زیادہ ہو گئے۔ اب لیبر مارکیٹ کا قانون سرمایہ داری نظام نے یہ طے کیا کہ جس چیز کی کثرت ہوگی اس کی قیمت بھی سستی ہو جائے گی۔ اس طرح مزدور کی حیثیت اور مزدوری مزید کم ہو گئی۔ پھر عورت سے کہا، اچھا تو نے مزدوری کرنی ہے نا، تو مزدوری کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تو اپنے جسم کی مزدوری کر۔ تیری خوبصورت سی تصویر اتاریں گے اور اپنی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے اشتہار میں استعمال کریں گے۔ تو ماڈلنگ کر، تو سیکس ورکر بن۔ پھر کوئی پڑھی لکھی ہے تو اس کو کہا
تم مینجمنٹ اچھی کر لیتی ہو تو چلو یہ کام کرو. اس طرح سے مرد و عورت دونوں کو برائے فروخت بنا دیا. اس استحصال اور سرمایہ دارانہ تباہی اور بربادی پر کوئی عورت یا مرد بولتا ہے؟ جس سرمایہ داری نظام سے پیسے لے کر جلوس نکلا ہے، کیا اس سرمایہ داری کے خلاف جلوس نکالا ہے کبھی؟ یہاں کی عورتیں آزادی تو حاصل کرنا چاہتی ہیں، شوہر سے بھی، ماں باپ سے بھی، برادری سے بھی. ذرا سرمایہ دارانہ نظام سے آزادی حاصل کر کے دکھائیں جس نے ان کی انسانیت تک چھین لی ہے. سرمایہ داری کا بھیانک کھیل. حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، سرمایہ دارانہ نظام کا مرا ہوا کتا جب تک اس ملک کے اندر موجود ہے تو چاہے عورتوں کے حق میں جلوس نکال لو یا عورتوں کے خلاف جلوس نکالو، ادھر کی بات کرو یا ادھر کی بات کرو، کبھی بھی یہاں کا سرمایہ داری سسٹم نہیں بدل سکتا. جو سرمایہ داری نظام یہاں دین اسلام کے سسٹم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس کے خلاف سب کی زبانیں گنگ ہیں. مولوی کے منہ میں گھنگنیاں ہیں، وہ سرمایہ داری کے خلاف نہیں بولتا. سرمایہ دار مفادات کی وجہ سے خاموش ہے، سیاستدان چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیڈر خاموش ہیں، عورتوں کے منہ میں گھنگنیاں ہیں، اس کے خلاف بولتی نہیں ہیں. ذرا یہ ساری کی ساری عورتیں خواہ برقعے والی ہوں یا بغیر برقعے والی ہوں سرمایہ داری کے خلاف بول کر دکھائیں. اگر این جی اوز کے پیسوں کی بنیاد پر ہی یہ جلسے جلوس نکلنے ہیں یا سرمایہ داروں کے چندے پر ہی برقعے باز عورتوں کے جلوس نکلنے ہیں تو پھر دونوں طرف سرمایہ دار ہیں، دونوں طرف سسٹم کھیل رہا ہے، دونوں طرف سے اصل مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو. اتنی مزدوری دو کہ جس سے اس کے تمام گھر کی کفالت ہو جائے. کبھی یہاں کے لوگوں نے اس بات پر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ ایک سرکاری کمپنی کے سی ای او صاحب لگے ہیں جن کی ایک مہینے کی تنخواہ 68 لاکھ روپے ہے، کس قانون اور ضابطے کے تحت ہے؟ 68 لاکھ روپے ہی اس کا بونس ہے. اس طرح 1 کروڑ سے اوپر اس کی تنخواہ ہے. اور ایک مزدور کی تنخواہ کیا ہے؟ 500 روپے. ایک جج کی تنخواہ 12-15 لاکھ اور ایک مزدور کی تنخواہ. کبھی اس کے خلاف بات کی ہے؟ اور اس مزدور نے کیا قصور کر رکھا ہے جس کو 200 روپے مزدوری بھی نہیں ملتی؟ ذرا جا کر دیکھو جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں لوگوں کی جو غربت کی کیا حالت ہے، پستی کی حالت ہے. ایک وقت کی روٹی اس مزدور کے اپنے پاس نہیں، اپنی بیوی کی کہاں سے پوری کرے گا؟ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہیں، سرمایہ داری کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے مفادات کی بنیاد پر جلوس نکالتے ہیں، اس کی بنیاد پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر حقوق کی بات کرتے ہیں، دین فروش ہیں، جمہوریت اور لبرلزم کے نام پر انسانی حقوق کے سوداگر ہیں. عورتوں کی طرف سے کون سی لبرٹی اور کس سے آزادی کی بات کی جا رہی ہے؟ کبھی سرمایہ داری سے آزادی کی بات کی ہے؟ نہیں. یہ سرمایہ داری وہ مرض ہے جس سے تباہی اور بربادی آتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، آپس میں ہی نان ایشوز میں الجھے رہتے ہیں، جو اصل بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی.